ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں شیر رہتا تھا جسے اپنی طاقت پر بہت ناز تھا۔ وہ جب بھی جنگل میں گھوم رہا ہوتا تو اپنے راستے میں آنے والے ہر جانور کو مار ڈالتا۔ جنگل کے تمام جانور بہت خوفزدہ رہتے۔ ایک دن سب جانور ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور سوچنے لگے کہ اس کا کیا حل نکالا جائے۔ بھالو نے کہا، اگر شیر اسی طرح جانوروں کو مارتا رہا تو اس جنگل میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ خرگوش نے کہا کہ شیر ایک جانور کھاتا ہے تو 10 جانوروں کو مار دیتا ہے۔ بندر نے کہا، ہمیں اس ظلم کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا۔ اس کے لیے سب جانوروں کو مل کر شیر کے پاس جانا ہوگا۔ سبھی جانور مان گئے۔ پھر وہ سب مل کر شیر کے پاس پہنچ گئے اور شیر سے کہا کہ ہمیں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنی ہے۔ شیر نے اکڑ کر کہا، وہ کیا ہے؟ ہرن نے کہا، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، مگر آپ کا شکار یوں ہی رہا تو بہت جلد جنگل کے جانور ختم ہو جائیں گے، پھر آپ کس پر حکمرانی کریں گے؟ ہم سب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ بلا ضرورت جانوروں کی مار دھاڑ بند کر دیں تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہر روز آپ کی خوراک کا خود انتظام کریں گے۔ شیر نے کہا کہ اچھا ہے، سننے میں تو بہت اچھا ہے۔ سبھی جانور خوش ہو کر واپس چلے گئے، لیکن ساتھ ہی ایک پریشانی بھی تھی کہ سب سے پہلے کون سا جانور شیر کو شکار کے لیے پیش کیا جائے۔ گینڈے نے مشورہ دیا، کیوں نہ قرآن اندازی کی جائے۔ قرآن اندازی میں خرگوش کا نام نکلا۔ سبھی جانوروں نے خرگوش سے بہت افسوس کیا اور اسے شیر کا شکار بننے کے لیے بھیج دیا۔ خرگوش بہت سمجھدار تھا، وہ ظالم شیر کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے راستے میں ایک پرانا کنواں دیکھا جو کہ بہت گہرا تھا اور خطرناک بھی تھا۔ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ خرگوش کنویں کے پاس سارا دن سوتا رہا۔ جب شام ہوئی تو شیر کے پاس جا پہنچا۔ شیر کو شدید بھوک لگی تھی اور جب اس نے ایک چھوٹے خرگوش کو دیکھا تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ شیر نے کہا، تم چھوٹے جانور یہاں کیا کر رہے ہو؟ سب نے تمہیں بھیجا ہے کھانے کے لیے، ان کی جرأت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا مذاق کرنے کی؟ آج میں سب کو مار ڈالوں گا۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرے ساتھ تو اور بھی 3 خرگوش تھے، مگر بادشاہ سلامت رستے میں ایک اور شیر آ گیا اور اس نے ہم پر حملہ کر دیا۔ میں نے بہت مشکل سے جان بچائی ہے اور نکل آیا ہوں، مگر تینوں خرگوش اس شیر نے کھا لیے ہیں۔ شیر نے دھاڑ کر کہا، کیا اس جنگل میں میرے علاوہ کوئی اور شیر بھی ہے؟ خرگوش نے کہا، ہاں جی، بلکہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ اس جنگل کا نیا بادشاہ میں ہوں، تمہارا پرانا بادشاہ تو اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ شیر کو یہ سب سن کر بہت غصہ آیا اور خرگوش سے کہنے لگا، وہ کہاں پر ہے؟ مجھے اس کے پاس لے چلو، میں خود اسے دیکھتا ہوں۔ خرگوش شیر کو اسی کنویں کے پاس لے آیا اور کہا، جب ہم چاروں خرگوش اس کنویں سے پانی پی رہے تھے تو وہ اندر سے نکل کر آیا اور ہم پر حملہ کر دیا۔ شیر نے کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک اور شیر اسے گھور رہا تھا۔ غصے میں اندھے شیر کو اتنا بھی نہ پتہ چلا کہ وہ پانی میں اپنے ہی ریفلیکشن کو دیکھ رہا ہے۔ شیر نے اسے دھاڑ کر دیکھا اور پھر اس نے جواب میں بھی دوسرے شیر کی دھاڑ کی آواز سنی، جو کہ اس کی اپنی ہی آواز تھی جو کنویں کی دیواروں اور پانی سے ٹکرا کر واپس آئی تھی۔ لیکن شیر نے سمجھا کہ دوسرا شیر اسے چیلنج کر رہا ہے۔ اس نے فوراً اس گہرے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور اس طرح وہ ظالم شیر مر گیا اور جنگل کے سبھی جانور آزادی سے رہنے لگے۔